الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام حقوق العباد کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے مسلمانوں کے حقوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، میں نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی 3 آیتیں 11، 12 اور 13 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میں مسلمانوں کے حقوق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے حصے میں چند حقوق کا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد دوسرے حصے میں چند حقوق کا تذکرہ ہوگا۔ اس میں پہلے حصے میں تذکرہ ہو رہا ہے، ہم غور کرتے چلیں کہ جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر بھی حق ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 باب نمبر 2 حدیث نمبر 1240۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر 5 حق ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، اور بیمار کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے جانا، واجابۃ الدعوہ، اور دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جواب دینا تو دور کی بات، ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے مسلمان بھائی کو سلام نہیں کرتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جسے تم پہچانو اور جسے نہ پہچانو اسے بھی سلام کرو۔ یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 باب نمبر 9 حدیث نمبر 6236۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، ای الاسلام خیرن، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام، کھانا کھلانا اور سلام کہنا، علی من عرفت وعلی من لم تعرف، اور سلام کرنا اسے جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے سلام کو خاص لوگوں تک محدود کر دیا ہے، یا دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ خاص لوگوں میں بھی مطلب والے لوگوں تک ہم نے سلام کو خاص کر دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو سلام کرے۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 22 حدیث نمبر 54، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، ولا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں، تحاببتم، کہ جب وہ تم کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلانا آپس میں محبت پیدا کرنے کی دلیل ہے۔ سلام کو پھیلانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان لانا جنت میں داخلے کا راستہ ہے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کا حال چال پوچھے، کم سے کم فون پر تو پوچھے کہ کس حالت میں ہے وہ۔ لیکن افسوس ہم اپنے مسلمان بیمار بھائی کے بارے میں ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اگر کوئی بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، گویا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں گھوم رہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، باب نمبر 13، باب فضل عیادت المریض، حدیث نمبر 2568۔ من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، جو آدمی بیمار آدمی کی عیادت کرتا ہے گویا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا وما خرفۃ الجنہ، کیاری یا جنت کا میوہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جناحا، خرفۃ الجنہ سے مراد جناحا اس کی کیاری ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ اگر ایک مسلمان بھائی اور بیمار بھائی کی آپ عیادت نہیں کرتے تو قیامت کے دن رب آپ سے پوچھ لے گا، اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، باب نمبر 13، باب فضل فی عیادت المریض، حدیث نمبر 2569۔ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا لیکن تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا۔ آدمی کہے گا کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ تیری بیمار پرسی کیسے کروں؟ تو جہان کا رب ہے، تو جہان کا رب ہے، تو کیسے بیمار پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا، حال چال معلوم کرنے کے لیے نہیں گیا، وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے بیماروں کی عیادت کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے پاس جاتے، اس کی بیمار پرسی کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ صحیح بخاری کتاب الطب، کتاب نمبر 76، حدیث نمبر 5750۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، بیماری کو ختم کر دے، اے لوگوں کے رب تو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دے کہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، دلاسا دیتے مریضوں کو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، ضرور تم بیماری سے شفا پاؤ گے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے، اسے دفنا کر آئے، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو آدمی قبول کرے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ اگر وہ چھینکے تو اس کے چھینک کا جواب دیا جائے۔ جس طریقے سے حق کیا تھا؟ سلام کا جواب، بہترین سلام السلام علیکم، اور اچھا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آدمی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اچھا جواب دو یا پھر اتنا ہی لوٹا دو۔ اسی طرح اس حدیث کے مطابق آخری حق یہ ہے کہ جب وہ چھینکے تو آدمی کیا کہے؟ الحمدللہ کہے چھینکنے والا، اور جو آدمی چھینک کو سنتا ہے وہ یرحمک اللہ کہے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر اسی طرح جو آدمی چھینکا ہے وہ دوبارہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو درست کرے۔ صحیح بخاری کتاب الادب، کتاب نمبر 78، حدیث نمبر 6224۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ اگر وہ خیر خواہی طلب کرے، اچھا مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دے۔ ہم اور آپ اچھا مشورہ نہیں دیتے، اس کی خیر خواہی نہیں چاہتے، جب وہ ہم سے پوچھنے کے لیے آتا ہے تو ہم اسے غلط راستہ دکھا دیتے ہیں۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2162، کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر 6 حق ہے۔ حق المسلم علی المسلم 6، کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر 6 حق ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی ملو تو اسے سلام کرو، واذا دعاک فاجبہ، اور جب وہ تجھے بلائے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو، واذا استنصحک فانصح لہ، اور جب وہ تجھ سے کوئی خیر خواہی طلب کرے، مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دو، واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ، اور جب وہ چھینکے اللہ کی تعریف کرے تو اس کے چھینک کا جواب دے، واذا مرض فعودہ، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جا، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جا۔ کیا ہم اور آپ اپنے مسلمان بھائی کا یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے مسلمان بھائی چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں کی مدد کی جائے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے
کہ ظالم بھائی کی بھی مدد کی جائے جس نے ظلم کیا، اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کی جائے جس پر ظلم ہوا۔ آپ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی جس پر ظلم ہوا اس کی مدد کرنا بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ظلم کرنے والا ہے اس کی مدد کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شاید کہ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، صحابہ نے بھی یہی پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ نبی نے کہا، صحیح بخاری کتاب المظالم کتاب نمبر 46 باب نمبر 4 حدیث نمبر 2444، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو، جو ظلم کرتا اس کی بھی مدد کرو اور جس پر ظلم ہوا اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے وہی پوچھا جو ہمارے دماغ میں ہے، یا رسول اللہ ھذا ننصر مظلوما وکیف ننصر ظالما، اللہ کے رسول یہ مظلوم آدمی اس کی مدد کرنا بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ظالم آدمی اس کی مدد کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تاخذ فوق یدی، کہ تو ظالم بھائی کے ہاتھ کو پکڑ لے، یہی تو مدد کرنا ہے، کہ تو اسے برائیوں سے روک، کہ ارے بھائی جان آپ کسی پر ظلم کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ڈرتے ہیں کہ ارے بھائی مجھ کو بھی نقصان پہنچا دے گا، میرا بھی قتل کر دے گا، میرے بیوی بچوں کو پریشان کرے گا، نہیں، تب آپ اس کے ساتھ انصافی نہیں کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ظالم کو روکنا بھی گویا کہ اس کی مدد کرنا ہے۔ قرآن کی وہ آیت آپ کو اچھی طرح یاد ہے، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم آپس میں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تم پر رحم کرے۔ صحیح بخاری کتاب المظالم کتاب نمبر 46 باب نمبر 4 حدیث نمبر 2444، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو، جو ظلم کرتا اس کی بھی مدد کرو اور جس پر ظلم ہوا اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے وہی پوچھا جو ہمارے دماغ میں ہے، یا رسول اللہ ھذا ننصر مظلوما وکیف ننصر ظالما، اللہ کے رسول یہ مظلوم آدمی اس کی مدد کرنا بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ظالم آدمی اس کی مدد کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تاخذ فوق یدی، کہ تو ظالم بھائی کے ہاتھ کو پکڑ لے، یہی تو مدد کرنا ہے، کہ تو اسے برائیوں سے روک، کہ ارے بھائی جان آپ کسی پر ظلم کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ڈرتے ہیں کہ ارے بھائی مجھ کو بھی نقصان پہنچا دے گا، میرا بھی قتل کر دے گا، میرے بیوی بچوں کو پریشان کرے گا، نہیں، تب آپ اس کے ساتھ انصافی نہیں کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ظالم کو روکنا بھی گویا کہ اس کی مدد کرنا ہے۔ قرآن کی وہ آیت آپ کو اچھی طرح یاد ہے، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم آپس میں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تم پر رحم کرے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ اگر وہ بھائی دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے تو صحیح بھائی نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے۔ ذرا غور کیجئے، ہم اپنے ہاتھ سے کتنی تکلیف دے رہے ہیں، اپنی زبان سے کتنی تکلیف دے رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6484، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے مسلمان اور جن کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، اس سے حسد نہ رکھے، جلن نہ رکھے۔ آج ہمارے حسد کا کیا کہنا، اگر کوئی آدمی ترقی کر لیتا ہے تو ہم اللہ سے یہی مانگتے کہ اللہ تو مجھے نہ دے لیکن اس کی ترقی کو ختم کر دے۔ ارے اللہ سے مانگو اللہ تو نے اسے دیا مجھے بھی دے، لیکن ہمارے حسد اور جلن کی آگ اتنی زیادہ بھڑک جاتی ہے کہ اللہ سے یہ مانگنے لگتے کہ اللہ تو مجھے نہ دے چلے گا لیکن تو نے اس کو دیا نا، اس کو ختم کر دے۔ مسلمان بھائی کو دوسرا مسلمان بھائی بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اگر اس نے کوئی چیز بیچ دی ہے تو اس کے بیچے ہوئے پر نہ بیچے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کافی اہم حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 10 حدیث نمبر 2564۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، جلن نہ رکھو، ولا تناجشوا، اور آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ بھی مت دو، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض اور کینہ بھی نہ رکھو۔ آج ہمارے درمیان بغض کتنا ہے، کینہ کتنا ہے، کپٹ کتنا ہے، جلن کتنا ہے۔ ولا تدابروا، اور پیٹ پھیر کے مت بھاگو، بے یارو مددگار مت چھوڑو۔ ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں کا کوئی اپنے بھائی کے بیچے ہوئے پر نہ بیچے۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اس کو بے یارو مددگار نہ چھوڑے، چھوڑ دیتے بھائی اپنی اپنی دیکھو نا، جو پریشان ہے وہ جانے، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر بھی مت جانو، ارے وہ تو وہ خاندان کا ہے، نچلے خاندان کا، میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، میں خان ہوں، جی نہیں، اسلام کے اندر یہ سب چیز نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ تو اسلام کے اندر یہ سب چیز ہے نہیں۔ ایک کلمے کی بنیاد پر تمام بھائی بھائی ہے، سب ایک پلیٹ میں کھائیں گے، ایک گلاس میں پانی پئیں گے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ان کو بھی ساتھ میں رکھتے جو غلام تھے، نوکر تھے، سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی پیالے سے پانی پی رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اپنے بھائی کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔ التقوی ہا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی یہاں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، 3 مرتبہ آپ نے کہا مسلمانوں کے لیے برا ہونے کے اعتبار سے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے۔ کل مسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، مال حرام ہے، اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ ایک مسلمان بھائی کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے پر حرام ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنے مسلمان بھائی کا یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ یقیناً جواب ہوگا نہیں۔ تو پھر دعویٰ کیوں ہے مسلمانی کا؟ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ ہمیشہ جب اس سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، ایسا نہیں کہ چہرہ اترا ہوا ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اسلام میں جب وہ داخل ہوا تو سب ایک ہے، ایک کلمے کے تحت وہ یہاں آیا ہے، کسی کو بھی بڑا بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بڑا ہوگا ایک بنیاد پر بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ ارے گورا ہے تو کیا ہوا، کالے کے ساتھ بیٹھے گا، اونچے خاندان کا ہے تو کیا ہوا، نیچے خاندان والے کے ساتھ بیٹھے گا، وہ عرب کا ہے تو کیا ہوا، جو عرب نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھے گا۔ کیا ہندوستانی، کیا پاکستانی، کیا عربی، کیا اجمی، کوئی بھی، ہر ایک آدمی اپنے اوپر فخر نہ کرے۔ گورا ہے تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میں کالے سے بہتر ہوں، مالدار ہے غریب کو حقیر نہ سمجھے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام میں سب برابر ہے، اگر ایک چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ بڑا ہو سکتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، کہ تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے، بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے یہاں ہر ایک برابر ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں یہ آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان بھائی خود اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ غلط ہے نا؟ کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ پورا حق ادا کرے، جانتے بوجھتے بھی ہم لوگ کوتاہی کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر جھگڑا ہو جائے تو بھائی سے بات چیت بند نہ رکھے۔ ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ اس برائی میں مبتلا ہیں، اچھے لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہیں، برے لوگ بھی مبتلا ہیں، علماء کا بھی یہی حال ہے، جہلا کا بھی وہی حال ہے۔ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند نہ کرے، لیکن ہم اور آپ معمولی باتوں پر سالوں سال تک بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا اللہ سے یہی محبت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی محبت ہے؟ کون ہے تاریک آئین رسول مختار؟
مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہاں ہمارے انا کا مسئلہ ہوتا ہے، ارے اس نے جھگڑا پہلے کیا نا، میں جاؤں گا منانے، کیا میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا۔ آئیے نبی کی حدیث سنیے، اگر نبی سے محبت ہے تو اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہے۔ وہ کیا؟ صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 باب نمبر 9 حدیث نمبر 6237، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث یلتقیان فیصد ھذا ویصد ھذا، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ غور کر لیجئے، 3 سال نہیں ہے، 3 مہینہ نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ آپ اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں، وہ ادھر بھاگ رہا وہ ادھر بھاگ رہا ہے، اب دیکھیے دونوں میں بہتر کون ہے؟ چاہے جھگڑا جس نے بھی شروع کیا ہو، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ السلام علیکم، جو پہلے سلام کرتا ہے سب سے بہترین آدمی ہے۔ وہاں آدمی یہ نہ سمجھے میں تو چھوٹا ہو گیا، انا کا مسئلہ نہیں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، نہیں، بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ اگر دونوں میں صلح نہیں ہوئی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ایسے لوگوں کو۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2565، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں 2 دن، سوموار کو اور جمعرات کو۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، الا رجل، لیکن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نہیں معاف کرتا کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کیا ہے؟ بغض و عداوت ہے، دشمنی ہے، یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں۔ کہا جاتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ اگر صلح نہیں کریں گے تو رب آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ پہلے حصے میں یہ چند باتیں تھیں مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے، دوسرے حصے میں مزید چند باتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔